ایک معصوم بہن کی عزت کی خاطر غیرت مند بھائی نے دنیا کا سب سے بڑا صدمہ سہ لیا، مگر جب باتھ روم کی دیواروں کے پیچھے چھپا وہ ہولناک راز بہن کے سامنے کھلا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر ایک جوان بھائی رات کے اندھیرے میں عورت کا روپ دھار کر کہاں جاتا تھا؟ سچائی کا ایک ایسا دل دہلا دینے والا انکشاف جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں اور عاصم دو ہی بہن بھائی تھے۔ جب سے ہمارے پیارے اماں ابا کی وفات ہوئی تھی ہم لوگ ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ ہمارے پاس زندگی کی کوئی آسائش موجود نہیں تھی، لیکن ہم اس قدر مجبور تھے کہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مجھ سے 2 سال بڑا تھا عاصم، اس کی عمر تقریباً 18 سال تھی اور میری عمر اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ گھر میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے وقت جو کچھ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اسی پر ہماری زندگی کا دار و مدار چل رہا تھا۔ اب تو ہمارے پاس مکان کی کرائے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ بالکل مجبور ہو کر ہمیں ایک اور سستا کمرہ کرائے پر لینا پڑا۔ دونوں بہن بھائیوں کے رہنے کے لیے ایک کمرہ ہی کافی تھا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست تو کرنا ہی پڑتا تھا۔ جلد ہی عاصم کام کی تلاش میں گھر سے نکلا اور میں قریبی سلائی سینٹر جانے لگی۔ یہاں پر کام کے ساتھ کبھی کبھار پیسے مل جاتے تھے تاکہ ہم دونوں وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا سکیں، لیکن کچھ دنوں میں نے محسوس کر رہی تھی کہ عاصم اکثر گم سم اور گہری سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایک رات کو میں سو رہی تھی کہ عاصم کے چیخنے کی آواز سن کر اٹھ گئی۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھ کر ہانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے کوئی بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ میں نے اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا تو وہ کہنے لگا، فرا تو آج سے سلائی سینٹر نہیں جائے گی؟ میں تیرے لیے اتنا فکر مند رہتا ہوں۔ شہر کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ میری غیر موجودگی میں تجھے کچھ نہ ہو جائے۔ میری بہن اپنے بھائی کو مجھ سے بے انتہا پیار کرتے دیکھ کر میں نے کہا، اگر میں گھر پر ہی بیٹھی رہوں تو ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ تم جانتے ہو نا ابھی ہماری ضرورتیں کس قدر زیادہ ہیں اور اس مکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک کمرے میں رہتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کر پاتے تھے۔ اب عاصم اکثر راتوں کو بہت دیر سے گھر میں گھستا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی لال رنگ کا تو کبھی کالے رنگ کا ایک شاپر ہوتا تھا۔ میں سوچتی کہ شاید وہ اپنے لیے کھانے کی کوئی چیز لایا ہوگا، لیکن میرا بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، وہ اکیلے میں کیسے کھا سکتا تھا؟ پھر میں نے اپنے بھائی کی نگرانی کرنا شروع کر دی۔ جب بھی وہ باتھ روم جاتا اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے کمرے سے باہر بازار سے کچھ لینے یا کبھی کوئی اور بہانہ بنا کر بھیج دیتی تاکہ وہ اچھی طرح فارغ ہو جائے اور میں باتھ روم کا معائنہ کروں۔ میں سوچتی تھی کہ وہ باتھ روم میں شاپر لے کر کیوں جاتا ہے؟ آخر اس شاپر میں ایسا کیا ہے؟ یہ سوچ کر میری جان اس وقت گھٹی جب ایک دن میں نے اتفاق سے باتھ روم میں فلش والی ٹینک کا ڈھکن کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے بھائی کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے بھائی کے کہنے پر کافی دنوں سے سلائی سینٹر جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کے پاس کسی طرح کی کوئی نوکری یا نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار رکھوں گی، لیکن اگلے دن ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے سامنے میری سہیلی مریم کھڑی تھی اور اس کے بدن کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت جب میں نے کام شروع کیا تھا تب بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ باہر جاؤں، کیونکہ عاصم نے مجھے منع کر رکھا تھا تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ عاصم نے کہا تھا کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور بھائی کو فکر مند دیکھتے ہوئے میں گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا کم تھا، لیکن میری بہت اچھی سہیلی مریم تھی، وہ میرے بنا رہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ملنے آنے پر بتایا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور مجھے بہت یاد کرتی ہے، اس لیے وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے سلائی سینٹر کی باجی کی بیٹی کی شادی ہے، ان کی بیٹی کی شادی پر ہم سب لڑکیوں کو بلایا گیا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ باجی کی بیٹی کی شادی میں ضرور جاؤں گی، کیونکہ ان کی باجی نے پورے وقت میں ہمیں بہت سہارا دیا تھا اور ہماری امید بندھائی تھی۔ دوسری طرف میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ مریم سے میں اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتی تھی۔ اسے یہ ضرور بتاؤں گی کہ عاصم کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور حقیقت میں وہ کیا کام کرتا ہے۔
اس بارے میں سوچتے ہوئے میں نے اپنے بھائی سے باہر جانے کی اجازت مانگی، لیکن اس سے صاف منع کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ باجی کی بیٹی کی شادی ہے، اگر میں نہ گئی تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ایسا نہ کہا تو وہ نہیں مانے گا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گے تو میں چلی جاؤں گی، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میرے بہت اصرار کرنے پر اس نے مجھے اجازت دے دی کہ مریم کے ساتھ چلی جاؤ۔ عاصم اگلی صبح بہت جلدی گھر سے چلا گیا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے بھائی کی ناراضگی سمجھا اور مریم کے ساتھ چلی گئی۔ مریم مجھے شام کے 4 بجے لینے آئی تھی، لیکن مجھے عاصم کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ہم شام 5 بجے باجی کے گھر پہنچے۔ یہاں پر الگ الگ لوگ اپنے گھروں میں ہی پروگرام کیا کرتے تھے، ہالوں میں شادی کا رواج نہیں تھا۔ یہ سب تو اب شروع ہوا ہے۔ باجی کے گھر میں ہی فنکشن ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں بینڈ بانجے والے، ناچنے گانے والے اور مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے لوگ آئے۔ ہمیں تو ان کو دیکھ کر احساس کمتری ہو رہا تھا، ہمیں سلائی سینٹر سے آنے والی غریب لڑکیوں کو، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ لڑکیوں کے ساتھ ناچنے گانے لگے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر ایک ایسی شخص پر پڑی جو سب کی توجہ حاصل کر رہا تھا اور سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی اور میری سانسیں رک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا بھائی عاصم تھا۔ وہ عورتوں کے کپڑے پہن کر ناچنے میں مصروف تھا اور نہ ہی اسے ناچتے ہوئے کسی کا ہوش تھا۔ میں اپنے گھر کی اور باجی کے گھر کی عزت کی وجہ سے وہاں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے مجھے نوٹس نہیں کیا تھا، لیکن میں اسے دیکھ چکی تھی اور پہچان بھی گئی تھی۔ نکاح کے وقت میں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح چھپا لیا تاکہ کہیں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ میرا دل تڑپ رہا تھا۔ میں کیسے بھول سکتی تھی کہ میرا بھائی وہاں سب سے کم عمر لڑکا تھا۔ وہاں موجود باقی لوگ اس سے کافی بڑے تھے۔ بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ ایک 17-18 سال کے لڑکے کا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں جو کسی صورت مجھے سکون نہیں دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ واپس جانے لگے، کیونکہ فنکشن اب ختم ہو چکا تھا اور ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، تو وہ لوگ آخر کار اپنی گاڑی میں بیٹھ اور اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ناچنے گانے والے لوگ تو ایسے ہی لاوارث سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی ذمہ داری کسی کو نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں پورے پیسے ملتے تھے۔ جب میں وہاں سے نکلی تو میں چپکے سے مریم کو بغیر بتائے ان کے پیچھے چل دی۔ رات کے اس وقت مجھے شدید ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہوں، لیکن اپنے بھائی کی محبت میں ان کا پیچھا کرتی رہی۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ میں نے ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرا بھائی بھی انہی کے ساتھ اندر چلا گیا، شاید اپنے حصے کے پیسے لینے گیا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑی میں کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا بھائی اپنا مردانہ لباس پہن کر اور اپنا حلیہ درست کر کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کے پیچھے آئی ہوں۔ اس نے ایک دکان سے گھر کا کچھ سامان خریدا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ جان کر میں مطمئن ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ اس نے اچانک میری طرف دیکھا تو میں نے غصے اور دکھ میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی لالی لگی تھی، مگر لباس بدل چکا تھا جو وہ اکثر باہر سے پہن کر آتا تھا۔ میں اس پر چلانے لگی، آخر کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے آپ کو اس ذلت اور تکلیف میں ڈال دیا؟ تم ہمارے لیے سب کرتے ہو۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اب انجان مت بنو، تم عورتوں کی طرح ناچتے ہو۔ تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے ایک اور تھپڑ عاصم کے گال پر مار دیا۔ اب تو وہ بیچارہ معصوموں کی طرح میرے طرف دیکھ رہا تھا، رونے لگا۔ وہ میرا واحد سہارا تھا۔ جب میں اس پر اس طرح برس پڑی تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی قربانی دینا کسی لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی یہ سب کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ عاصم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے انتہائی درد بھری آواز میں کہا، فرح میں تمہارا بھائی ہوں اور تمہارا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے لہجے میں ایک سچائی تھی اور آنکھوں سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پیسے کمانے کا طریقہ سمجھاتے ہوئے کہا، جس دن تو سلائی سینٹر جا رہی تھی میں بھی چپکے سے تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم راستے میں جاتے ہوئے کتنی محفوظ محسوس کرتی ہو۔
تم جانتی ہو اس گھر سے تھوڑا آگے ایک بڑا گھر ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس دن جب تم اس دروازے کے سامنے سے گزری تھی تو ایک بدمعاش آدمی تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس آدمی کو تمہارے پیچھے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ شاید وہ اپنے کسی کام سے جا رہا ہو، مگر اس کی نظریں ایسی تھی کہ میں بخوبی سمجھ گیا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس نے تمہارے پیچھے لپکنے اور تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے اسے وہیں پر دبوچ لیا اور خوب مارا۔ اس دن کے بعد سے میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں گھر سے باہر جانے دوں، کیونکہ ایک اکیلی لڑکی کے لیے یہ شہر بڑا ہی خراب ہے۔ راستے میں آنسو پونچھتا ہوا آ رہا تھا تو مجھے گھر کے پاس طارق مل گیا۔ طارق کو تم جانتی ہو نا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھا بھلا مرد ہے، بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے اور انہیں کھلاتا ہے۔ وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے بتایا کہ ہم سب لوگ مرد ہیں لیکن اپنی مجبوریوں کے تحت میں یہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلے تو اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن پھر اپنی مجبوریاں سوچنے پر میں یہ کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ شروع میں مجھے یہ کام کرنے میں بہت مشکل پیش آئی، لیکن وقت کے ساتھ میں نے اپنے ضمیر اور غیرت کو سلا دیا۔ میں ڈرتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری حقیقت کبھی تمہارے سامنے عیاں ہو، اس لیے میں اپنے وہ کپڑے شاپر میں ڈال کر باتھ روم کے فلش ٹینک میں چھپا دیتا تھا تاکہ تمہیں کبھی پتہ نہ چلے۔ لیکن فرح، یہ سب میں نے صرف اور صرف تمہاری عزت بچانے کے لیے کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر بچوں کی طرح رونے لگا۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کر اپنی بے بسی کے آنسو بہانے لگے۔ اس دن کے بعد عاصم ایک دن بھی گھر سے باہر اس کام کے لیے نہیں گیا، کیونکہ اس نے خود کو اس دلدل سے نکال لیا تھا۔ میں نے کہا، عاصم اگر آج تم اتنے رنجیدہ ہو تو سوچو کل کو لوگوں کو تمہارے اس کام کی خبر ہوگی تو تمہارے بارے میں کیا کہیں گے۔ میری بات پر اس نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے سخت محنت مزدوری شروع کی۔ پہلے اس نے ریلوے اسٹیشن پر کلی کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد ریلوے کے ایک بڑے افسر اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اسے اپنے گھر پر اچھے کام پر رکھ لیا۔ زندگی آہستہ آہستہ پٹری پر آتی رہی، یہاں تک کہ اسی بھائی نے بڑی دھوم دھام سے مجھے اس گھر سے رخصت کیا اور میری شادی کروائی۔ اپنے چھوٹے سے گھر میں، اپنی دنیا میں مجھے جو محبت اپنے بھائی سے ملی، شاید ہی مجھے زندگی میں کہیں کسی اور رشتے میں ملے، جس نے میری عزت بچانے کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہ کی اور خود کو مجبور کیا۔ سچ ہے کہ ایسے بھائی خوش قسمت بہنوں کو ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، شکریہ۔